لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. الذي ولي المؤمنين وغاية أمل العارفين وقياس المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال إمامنا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: موضع قبر الحسين ترعة من ترع الجنة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران حضرت سید الشہداء، کربلا والوں کے دن ہیں، کربلا والوں کے ایام ہیں، اور کربلا والوں کی یاد میں ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو گھرانہ اہل بیت کا وفادار تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو گھرانہ اہل بیت کا عزادار ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ دنیا میں فقیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، بڑے آدمی بھی ہوتے ہیں، اور روز کمانے روز کھانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی اور سب سے عظیم دولت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ولایت آل محمد، اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی ولایت دیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو میں نے جملہ کہا کہ مال دولت زمین جائیداد، یہ ساری چیزیں دنیا والوں کی نظر میں امیری کا سبب ہیں، امیری کی نشانی ہے، لیکن آل محمد کی نگاہ میں امیری کچھ اور چیز ہے۔ امیری کچھ اور چیز ہے، دولت مندی کوئی اور دولت ہے۔ وہ امیری کیا ہے، وہ دولت مندی کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت کی خدمت میں ایک شیعہ آیا، مولا کا چاہنے والا آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت، میں آپ کی محبت رکھنے والا ہوں، آپ سے عقیدت رکھنے والا ہوں، لیکن میں بہت غریب ہوں، لاچار ہوں، فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، گھر میں ہمارے یہاں بڑی مشکلیں ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھا، اپنی ولایت کی اہمیت کو بتانا چاہا۔ حضرت فرماتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں تو بہت بڑا آدمی ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی مال اور کوئی دولت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتا، اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ دنیا کی ایک بڑی دولت ہم تمہیں دیں گے، بدلے میں تم اہل بیت کی محبت چھوڑ دو، تو کیا مان جاؤ گے؟ کہا نہیں مولا، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہے، آل محمد کی محبت ایک طرف ہے۔ کہا بس ثابت ہو گیا، یعنی پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا آدمی ہے تو آل محمد کی محبت رکھنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔
تو یہ عزیزان گرامی آل محمد علیہ السلام کی محبت اور ان کی ولایت اور ان کی عظمت کا تحفہ جو اللہ نے ہمیں اب یہ ایام عزا ہیں، جیسا کہ کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو مجلسیں ہمارے اور آپ کے ہاں منعقد کی جاتی ہیں، یہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے یقین اور اپنے دین کی معرفت کو پڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے یہ چھوٹی سی ابھی مجلس ہے، بہت زیادہ طولانی اور تفصیلی نہیں ہوگی، تو آپ دیکھیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اشعار کی صورت میں آل محمد کے معارف اور ان کی فضیلتوں کو آپ حضرات نے سنا۔ یقیناً یہ بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت آل محمد کے فضائل کو سننا اور سنانا ہے۔ اب وہ چاہے کوئی منبر پہ بیٹھ کے نثر کی صورت میں سنائے، چاہے کوئی زمین پہ بیٹھ کے اشعار کی صورت میں سنائے، یہ سب کے سب آل محمد علیہ السلام کے فضائل ہیں اور ان کا سننا بھی عبادت ہے، ان کا سنانا بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو وقت ہمارا گزرا الحمدللہ بتصدق حضرات کربلا، یہ وقت ہمارا عبادت کا وقت گزرا۔ اب جو میری بات ہے ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ جو مجلسیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، یہ یقین کا نور بڑھانے میں، ایمان کا نور بڑھانے میں، دین کی معرفت بڑھانے میں یہ بہترین ان کا رول ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ یہ دن کربلا والوں کے دن ہیں، یہ ذکر کربلا والوں کے ذکر ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں کہ جو کربلا والوں نے کربلا کا انتخاب کیا تو مقام کربلا کیا ہے اور کربلا کی زمین کی اہمیت کیا ہے، کربلا کی زمین کی اہمیت کیا ہے اور مقام کربلا کیا ہے۔ میں حدیثوں اور معصومین علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں یہ چیزیں بیان کروں گا کہ یہ جو زمین کربلا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور جو زمین کربلا کی مٹی ہے، جو خاک ہے، اس خاک کی اہمیت کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ جو چھٹے سرکار کا قول اور ان کی حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اس میں امام فرماتے ہیں کہ موضوع قبر الحسین ترعۃ من ترع الجنہ، توجہ کیجئے گا، کربلا میں جہاں پہ میرے جد امام حسین کی قبر ہے وہ جنت کے ترع میں سے ایک ترعہ ہے۔ جب میں نے لغت اور ڈکشنری میں دیکھا کہ یہ آخر ترعہ کا مطلب کیا ہے تو وہاں پہ ہم کو لکھا ہوا ملا کہ ترعہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، دوسرا معنی ہے ترعہ کا ہوتا ہے دروازہ۔ اب اس ترعے کے معنی دروازہ اور ترعہ کا معنی باغ، اب ترجمہ کیجئے امام کیا فرماتے ہیں، کربلا میں جس جگہ میرے جد کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جہاں پہ میرے جد کی قبر ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جو کربلا گئے ہوں گے، جنہوں نے زیارت کی ہوگی، روضہ سید الشہداء کو مس کیا ہوگا، زری کو چوما ہوگا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ جہاں پہ میرے جد کی قبر ہے وہ ظاہراً زمین ہے، حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اب یہ جو زائر کربلا گیا تھا، زری چھو کے آیا تھا، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو کہے کہ میں زری چھو کے آیا تھا، چاہے تو مرضی یہ ہے کہ میں جنت کا باغ چھو کے آیا ہوں، جنت کا دروازہ چھو کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ علی نعرہ حیدری۔ یہ جنت کا موضع قبر الحسین، جہاں پہ میرے جد کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔
عزیزان گرامی، شاید امام دنیا والوں کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ تمہارے مردے ہیں، جہاں دفن ہوتے ہیں وہ مقبرہ کہلاتا ہے، یہ میرے جد ہیں، جہاں دفن ہو جائے وہ جنت کا باغیچہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے جد کا مقام ہے کہ جہاں پہ یہ آرام فرمائیں وہ جنت کا باغیچہ ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کرب و بلا۔ اب اور آگے چلیے، میں ذرا سا اس زمین کرب و بلا کی اہمیت اور اس کی عظمت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ دیکھیے کہ سورہ مبارکہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ کون سی بات قرآن کر رہا ہے؟ قرآن یہ کس وقت کا تذکرہ کر رہا ہے؟ تو علماء علم تفسیر نے بیان کیا کہ یہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جب زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکل جائے گا، زمین کہو بالا ہو جائے گی، تو کہا یہ قیامت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی جب یہ زمین کا فرش اللہ لپیٹنا چاہے گا تو یہ جھٹکے آئیں گے، جو کچھ ہوگا نکل جائے گا، زمین تہو بالا ہو جائے گی۔ تو بھائی جب ساری زمین تہو بالا ہو جائے گی تو اسی زمین پر تو کرب و بلا بھی ہے، تو کیا زمین کرب و بلا بھی برباد ہو جائے گی؟ کیا زمین کرب و بلا بھی غرق ہو جائے گی؟ میں نے یہ روایت پڑھا، خدا کی قسم ہمارا اور آپ کا یقین اور اطمینان بڑھ جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کرب و بلا کی زمین تک یہ زلزلہ آئے گا تو خداوند عالم اس زمین کو اٹھا لے گا، اس زمین کو اٹھا لے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ پہلے آسمان پا، دوسرے آسمان پا، تیسرے آسمان پا؟ کہا نہیں، اللہ زمین کرب و بلا کو جنت میں لے جا کے نصب کر دے گا۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ اللہ جنت کو اٹھائے گا، جنت میں لے جا کے سجا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یہ جنت کے ٹکڑے کو اٹھائے گا اور جنت میں لے جا کے نصب کر دے گا۔ یہ ہے زمین کرب و بلا، یہ ہے ارض نینوا، ارض غازریہ۔ بھائی وہ زمین کا غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی؟ کا نہیں، وہ زمینیں اور ہوتی ہیں جو غرق ہو جائیں، جو غرق ہونے سے بچا لے اسے کربلا کہتے ہیں۔ جو زمین غرق ہونے سے بچا لے اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ہمارے ایک کتاب ہے جس میں تمام ائمہ کی زیارتوں کا ذکر ہے اور زیارتوں کا ثواب بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارت۔ یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں تو خیر ہے ہی۔ تو میں اس کتاب میں پڑھا رہا تھا، توجہ کیجئے گا، کہ جب اللہ زمین کربلا کو اٹھا لے گا اور جنت میں لے جا کے نصب کر دے گا، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوگی جنت میں، کہا یہ وہ جگہ کہ جو مقام انبیاء ہوگا، مقام صالحین ہوگا اور مقام اولیاء ہوگا، اس زمین پہ اللہ زمین کربلا کو لے جا کے نصب کرے گا۔ اب اس کتاب میں ایک جملہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ کیا خوب ہے خدا کی قسم۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اِنَّهَا لَتَظْهَرُ بَيْنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ کما یظہر الکوکب الدری بین الکواکب۔ کیا مطلب؟ کہا یہ جو زمین کرب و بلا اللہ اٹھائے گا، جنت میں لے جائے گا، تو زمین کربلا میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ یہ زمین کربلا جنت کے باغوں میں ایسے چمکے گی کہ جیسے ستاروں کے درمیان کوکب دری چمکتا ہے، ایسے چمکے گی کہ جیسے ستاروں کے درمیان کوکب دری چمکتا ہے۔ ایسے زمین کرب و بلا روشنی دے گی، نور دے گی، چمکے گی۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زمین کربلا کے اندر اتنا نور آئے گا، اتنی ضیاء آئے گی، اتنا اجالا آئے گا، پاور آئے گا کہ یہ زمین کربلا چمکے گی، ایسے چمکے گی کہ جیسے ستاروں کے درمیان کوکب دری چمکتا ہے۔ تو آخر یہ نور آئے گا کہاں سے؟ یہ روشنی آئے گی کہاں سے؟ یہ اتنا پاور آئے گا کہاں سے؟
تو آپ دیکھیے یہ بڑی آسان سی بات ہے، انشاءاللہ آپ حضرات استقبال کریں گے، مجھے امید یہی ہے میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہ بتائیے یہ پوری دنیا جو روشن ہے، دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے، یہ کس وجہ سے؟ کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ سورج کتنے ہیں؟ کہا تھا ایک ہی سورج ہے، زمین کے جس خطے پہ آتا ہے وہاں اجالا ہو جاتا ہے، وہاں دن ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ایک سورج ہے، اس نے پوری دنیا کو روشن کر کے رکھا ہے۔ زمین کربلا کہاں؟ یہاں علی اکبر بھی سورج ہے، علی اصغر بھی سورج ہے، قاسم بھی سورج ہے، عباس بھی سورج ہے، یہاں پہ جون بھی سورج ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، میری آغوش میں سوئے ہیں 72 سورج۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، بابا سے بلند نعرہ سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میری آغوش میں سوئے ہیں 72 سورج۔ یہ 72 سورج کا نور ہوگا، 72 چہروں کی ضیاء ہوگی، ان کے رخ انور سے نکلنے والا یہ نور ہوگا کہ اہل جنت پریشان ہو جائیں گے، یہ کون لوگ ہیں ان کے چہرے سے ایسے نور نکلنا۔ تو یہ زمین کربلا کہا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ایک پارٹ اور ایک حصہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی ایک کتاب اور ہے، آپ دیکھیے گا، نیٹ پہ سرچ کریں گے مل جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین علیہ السلام۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک کربلا کی زمین، اس کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا اور جنت کا جز قرار دیا۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایران کا ایک شہر ہے جسے اصفہان کہتے ہیں۔ انقلاب ایران سے بہت پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ بادشاہت اور شاہی کا زمانہ تھا۔ تو ایک نجومی آیا، ایک عیسائی نجومی، جس کو ستاروں کا علم تھا۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو عربی زبان میں، اور جس کا تعلق اس ستارے سے ہو اس کو کہتے ہیں نجومی۔ شمس جیسے سورج کو کہا جاتا ہے، قمر چاند کو، تو نجم ستارے کو کہا جاتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہو، کہا یہ علم ستارے کو جانتے ہیں لہذا یہ نجومی ہے۔ تو یہ نجومی اپنے اس علم کے ذریعے، اس ستارے والے علم کے ذریعے لوگوں کی باتیں بتا دیتا تھا کہ آپ کا گزرا ہوا زمانہ کیسا تھا، آنے والا کیسا ہوگا، اور جو موجودہ زمانہ ہے یہ زمانہ کیسا ہے آپ کا۔ تو جب اس طریقے کی باتیں کرنے لگے تو لوگ بھٹکنے لگے۔ اب ظاہر سی بات آج اس زمانے میں دیکھیے آپ کہ اگر کوئی اس طریقے کی دعا تعویذ کرنے والا کوئی بابا آ جائے کہیں کبھی ہو، ایک ہجوم لگ جاتا ہے اور لوگوں کے عقیدے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ تو یہ ہماری مجلسیں اور عزاداری اس چیز کے لیے بھی پہرا لگاتی ہیں کہ ادھر ادھر وہ بھٹکے کہ جن کا کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ آپ وہ قوم ہے، ایک نہیں 14 مشکل کشا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مشکل کشا نہیں، 14 مشکل کشا ہیں، ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شاہ اصفہان جب اس کے سامنے یہ نجومی آیا اور ایسی باتیں کرنے لگے تو بہت سے لوگ جو ہے ڈگمگانے لگے۔ تو شاہ اصفہان نے وہاں کے جو زمانے کے عالم دین تھے کہ جن کا نام ہے علامہ فیض کاشانی، فیض کاشانی کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ آقا یہ جو عیسائی آیا ہے نجومی، اس کی وجہ سے لوگ بھٹک رہے ہیں، آئیے ذرا اپنے دین کی حفاظت کیجئے۔ عزیزان گرامی یہ سامنے کون ہے؟ کہا ایک بادشاہ ہے، ایک شاہ ہے، لیکن جب دین پہ ضرورت پڑی تو کس کو بلایا؟ علامہ فیض کاشانی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین پہ وقت پڑتا ہے تو تخت و تاج کام نہیں آتے، علماء کے امامے کام آتے ہیں۔ علماء اور فقہاء کے
امامے کام آتے ہیں، جو نیابت امامت کو انجام دیتے ہیں، ان علماء کی حکمتیں کام آتی ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، آگئے ملا فیض کاشانی آئے اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تجھے اپنے علم کے اوپر بڑا غرور ہے اور تو ادھر ادھر کی خبریں بتاتا ہے، ادھر ادھر کا ذکر کرتا ہے۔ تو کہا ہاں میرے پاس علم ہے، آپ پوچھئے مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ فیض کاشانی نے اپنی قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی میں تھوڑی سی مٹی بند کر کے نکالا، کہا کہ اگر تجھے علم کا اتنا غرور ہے تو بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، توجہ کیجئے گا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے مرتبہ سر جھکایا اور کافی دیر تک جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ یہ چیز آئی کہاں سے۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے۔ میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ یہ جنت کی مٹی آئی کہاں سے۔ ملا فیض کاشانی نے کہا کہ تو نے صحیح کہا، یہ جنت کی مٹی ہے، لیکن تو جسے جنت سمجھتا ہے وہ جنت نہیں۔ ارے کربلا میں ایک روضہ ہے، روضے میں ایک زری ہے، زری میں ایک تربت ہے، اس تربت کی یہ مٹی ہے جسے تو جنت کی مٹی کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا عراق کا شہر نہیں ہے، شہر جنت کو کربلا مولا کہتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد کس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے شہر جنت کو کربلا معلا کہتے ہیں۔ یہ ہے کربلا۔ اور عزیزان گرامی، یہ انتخاب ہے اللہ کا، زمین کربلا۔ اور صرف یہ زمین کی بات نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں نا کہ کوئی بھی مٹی ہو اس کو مٹی کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں اسے خاک کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اسے طین کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا خاک زیادہ استعمال ہے، کوئی مٹی اٹھائیے یہ خاک ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی خاک اٹھائیے اسے خاک کہا جاتا ہے، لیکن کربلا کی خاک کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ کربلا کی خاک کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ مٹی ہے، یہ خاک ہے، خاک شفا کہاں؟ تو کہا نہیں، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض میں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ان میں سے 3 اہم چیزیں عطا کی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری مجلسیں ہماری معرفت بڑھانے کا ذریعہ ہے، ہمارا علم بڑھانے کا ذریعہ ہے، ہمارا یقین بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو 3 چیزیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بدلے میں عطا کیا۔ وہ کون کون سی 3 چیزیں؟ کا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے امام حسین کی قبر کی مٹی کو مٹی نہیں رہنے دیا، خاک شفا بنا دیا، خاک شفا بنا دیا۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ کا دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے شہادت کے عوض امام حسین کی نسل میں امامت رکھ دیا۔ اب قیامت تک جب تک آخری دن باقی رہے گا، دنیا کی نسلیں مٹ جائیں گی، نسل امام حسین باقی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نسل امام حسین باقی رہے گی۔ آج جو ہمارے امام ہیں یہ کس کی نسل سے ہے؟ نسل امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین کا نسلی سلسلہ رواں دواں ہے، جاری و ساری ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ کا تیسرا انعام ہے اجابت الدعاء تحت قبتے۔ اللہ نے یہ فضل عطا کیا کہ اگر کہیں بھی کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، امام حسین کا جو گنبد ہے اس گنبد کے نیچے جا کے دعا
دعا کر دے تو برکت امام حسین کی وجہ سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. برکت امام حسین کی وجہ سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. تو یہ 3 فضیلتیں. پہلی کیا کہ کربلا کی مٹی مٹی نہیں، خاک شفا ہے. دوسری فضیلت کہا کہ کوئی بھی دعا کہیں بھی کریے قبول ہو نہ ہو، لیکن اس قبے کے نیچے آپ دعا کریں اللہ قبول کر لیتا. تیسری فضیلت کہا کہ اللہ نے امامت کو نسل امام حسین میں قرار دیا. نسل امام حسین میں قرار دیا. اب عزیزان گرامی روایات میں آپ اگر دقت کریں تو یہاں پہ ہمیں معصومین علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ جو کربلا کی مٹی ہے، کربلا کی خاک ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ممکن ہے کہ واہ واہ والی بات نہ ہو، لیکن یقیناً چونکہ کلام معصوم ہے، کلام امام ہے، کلام نور ہے، تو یہ بھی نور ہے. نور کا کلام بھی نور ہوتا ہے، معصوم کا کلام بھی معصوم ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، ممکن ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ بہترین یہ تبرک ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ کربلا کی مٹی کو مٹی نہ سمجھو، یہ اللہ کا لطف ہے. مولا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو کربلا کی مٹی پر سجدہ کرو. جب تک زندہ رہو کربلا کی مٹی پر سجدہ کرو، اور جب انتقال ہو جائے تو کربلا کی مٹی کو ساتھ میں دفن کرو. یہ روایت کے جملے ہیں. مولا کیا مطلب؟ ہم تو مٹی ہی کے نیچے دفن ہوتے ہیں. کہا نہیں، یہ مٹی ہے لیکن کربلا کی مٹی فشار قبر سے بچا لیتی ہے. تمہاری یہ مٹی مٹی ہے، لیکن اگر کربلا کی تھوڑی سی مٹی تمہاری قبر میں آ گئی تو فشار قبر سے بچا لیتی ہے. میں آپ حضرات سے یہ گزارش اور التماس کروں گا کہ اگر کوئی کربلا جائے تو انگوٹھیاں منگوائیے یا نہ منگوائیے، نگینے منگوائیے یا نہ منگوائیے، کربلا سے خاک شفا ضرور منگوائیے. کربلا سے خاک شفا ضرور منگائیے. یہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کسی قبر میں خاک شفا ہوتی ہے تو اللہ اس قبر پہ عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ اس قبر پہ عذاب نازل نہیں کرتا. تو کہا کہ پہلی بات یہ کہ زندگی میں سجدہ کرو. اگر تمہارے سجدے میں کوئی کمی رہ گئی ہے پھر بھی اللہ اس مٹی کی وجہ سے اس کمی کو دور کر دے گا. اس کمی کو دور کر دے گا. ایک دوسرا یہ کہ جب کوئی انتقال کرے تو اس کے ساتھ مٹی کو دفن کرو، مٹی کربلا کی مٹی. تیسری کہا جب سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھ کربلا کی مٹی کو لے کے جاؤ. کربلا کی مٹی کو لے کے جاؤ، یہ تمہارے سفر کو بخیر بنا دے گی. سفر میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا یہ مٹی ہے، بھائی یہ مٹی ہے، مٹی ہی تو ہے اور کیا ہے؟ مٹی ہونے کے بعد عذاب قبر سے بچا رہی ہے، مرض کے لیے شفا بن جا رہی ہے، یہ خطرات سے بچانے کا ذریعہ بن رہی ہے. دنیا پریشان ہے کہ ایک مٹی میں کیا کیا اثر سما گیا ہے. تو بھائی آ کے دیکھ لینا کہ جب تم ان کے در کی خاک کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کی پاکیزہ ذات کو کیا سمجھو گے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. ان کی پاکیزہ ذات کو کیا سمجھو گے؟ یہ ہے کربلا، زمین کرب و بلا. اور عزیزان گرامی جو میں نے کامل الزیارات کتاب کا ذکر کیا اس میں ایک چیز اور بھی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اس میں بھی امام فرماتے ہیں یہ سب چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ عملی دنیا میں جن کی ضرورت پڑے گی. ہم سب کو مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، شفا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کی خاک بھی استعمال کریں. کربلا کی مٹی وہ خاک شفا ہے، وہ درد کے لیے دوا ہے. ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے، ہم سب گنہگار ہیں، اہل بیت کے دروازے کے فقیر ہیں. انشاءاللہ
ہم دنیا میں ان کی غلامی کرتے ہیں تو قبر میں بھی یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں یقین ہے۔ لیکن حضرت نے ہمیں بیان فرمایا کہ کربلا کی مٹی اپنے انتقال کرنے والے مرحومین کے ساتھ میں ضرور دفن کیا کرو۔ میں کسی عام جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آقائے ابو الحسن اصفہانی، اپنے زمانے کے فقیہ، اپنے زمانے کے مرجع، انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے چہرے پہ امام حسین کی قبر کی مٹی کو مل دینا۔ میرے چہرے پر امام حسین کے قبر کی مٹی مل دینا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاننے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کربلا کی مٹی کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اسی کامل زیارات میں یہ باتیں میں نے بیان کی، انشاءاللہ اس کے اوپر ممکن ہے عمل ہو۔ ایک بات اور، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اسی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، توجہ کیجئے گا، جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو کربلا کی مٹی ہاتھ میں لینا، ایک خط اس کے سینے پہ کھینچنا، ایک خط اس کے گلے پر کھینچنا۔ کس سے یہ روایت کے جملے ہیں؟ کربلا کی مٹی سے ایک خط سینے پہ کھینچنا، ایک خط گلے پہ کھینچنا۔ اب یہ روایت کے جملے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا راز ہے، مجھے یہ نہیں ملا، لیکن شاید یہ راز ہو، امام ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ اپنے بچے کو جب وہ ابھی گہوارے میں ہے، جب ابھی جھولے میں ہے، کربلا کی مٹی سے سینے پہ بھی خط، کربلا کی مٹی سے گلے پہ بھی خط، تاکہ اس کو بچپنے سے سکھا دو کہ جب تک زندہ رہو گے یہ سینہ حسین کے نام، اگر وقت پڑ گیا تو یہ گلا حسین کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ رہے تو یہ سینہ حسین کے نام، اور اگر وقت آ گیا تو یہ گلا حسین کے نام۔ ہماری زندگی حسین کے نام، ہماری حیات حسین کے نام۔ عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو تمام کیا، گفتگو کو ختم کر دیا۔ کئی باتیں ابھی اور تھیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجلس اور بھی ہے۔ تو کربلا زمین کربلا اہم اہم باتیں تھیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی بات کو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو کربلا یہ معمولی زمین نہیں ہے، یہ جنت کے شہزادے سردار جوانان جنا جس زمین پر آرام کر رہے ہیں اس زمین کو کربلا کہا۔ جس خاک کو اللہ نے شفا عطا کر دیا اسے خاک کربلا کہا، خاک شفا کہا۔ اور یہ جو اللہ نے کربلا کی زمین کو یہ اہمیت عطا کی ہے تو انبیاء کے زمانے سے، پیغمبروں کے زمانے سے، رسولوں کے زمانے سے آپ نے مسلسل پڑھا اور سنا ہوگا کہ جب جناب ابراہیم کربلا کی زمین سے گزرنے لگے، ایک مرتبہ ان کے گھوڑے کا پیر پھسلا اور جناب ابراہیم زمین کربلا پہ آئے۔ جب زمین کربلا پہ آئے تو ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ کہا کہ پروردگار یہ آخر کیا ہو گیا، کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ تو کہا کہ نہیں ابراہیم، تمہارا تو ایک قطرہ خون بہا ہے، یہ زمین وہ زمین ہے کہ جس پہ میرے نبی کے نواسے کا پورا گھرا گھر ذبح کیا جائے۔ پاکیزہ خون اس زمین کربلا پر بہے گا۔ امیر المومنین جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، امام امیر المومنین نے خصوصی طور پہ کربلا کی زمین پہ قیام کیا اور تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ امیر المومنین قیام نہیں کر رہے ہیں، امام حسین کی آرام گاہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ امیر المومنین رکے وہاں پہ، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ جب سوئے اور اچانک چونک کے اٹھے، کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کیوں آپ چونک کے اٹھے؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب؟ کہا وہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے خون کا دریا ہے، اس خون کے دریا میں میرا حسین حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے کہ جو میرے حسین کی مدد کرنے والا ہو۔
میرے حسین کی نصرت کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ دو باتیں عزاداران جناب امام حسین۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو انہوں نے جناب ام سلمہ کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد کہا تھا اے ام سلمہ یہ مٹی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ اے ام سلمہ یاد رکھنا جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، لیکن جس دن یہ مٹی ابلتا ہوا خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یہ وقت گزرتا رہا، یہ دن گزرتے رہے، ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ جب زمانے امام حسین آیا اور وہ سفر کی تاریخ رجب کی تاریخ آئی جس میں امام نے سفر کیا، جسے 28 رجب کہا جاتا ہے۔ امام حسین کو جناب ام سلمہ نے رخصت کیا۔ عزادارو یہ قافلہ نکل گیا۔ اب ہر دوسرے دن تیسرے دن جناب ام سلمہ آتی ہیں، اس شیشی کو دیکھتی ہیں، جب اس میں مٹی دکھائی دیتی ہے ام سلمہ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے وہ وقت آیا عزادارو کہ جب ماہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، اب دل میں بے چینی کی کیفیت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ پہلی محرم آئی، دوسری محرم آئی، تیسری محرم آئی، ہر وقت جا جا کے جناب ام سلمہ اس شیشی کو دیکھتی ہیں، جب دیکھتی ہیں کہ مٹی ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن عزادارو 7ویں محرم کے بعد جناب ام سلمہ بھی مضطرب ہے۔ صرف جناب ام سلمہ نہیں ہے، ارے امام حسین کی ایک بیمار بیٹی بھی تو تھی جسے صغرا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو 7ویں محرم کے بعد جب 10ویں محرم آئی تو جناب ام سلمہ ہے کہ جن کا دل بے چین ہو رہا ہے، حسین غریب کی وہ بیمار بیٹی بھی ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، بار بار اس کو غش آ رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے عزادارو جب عصر کا وقت قریب آیا، ادھر بیٹی کو غشایا ہے، ادھر ام سلمہ ہے جو دنوں رات شب و روز تھکن کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹی کہ اسی اثنا میں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ رسول الثقلین خواب میں آئے ہوئے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ بال پریشان ہیں، گریبان چاک ہے، کرتے پا خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ام سلمہ ارے تم آرام سے سو رہی ہو، ارے میرا بھلا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا، اے ام سلمہ میرا بیٹا قتل کیا گیا، اے ام سلمہ زہرا کی کمائی کربلا میں لوٹ لی گئی۔ ارے جیسے ہی جناب ام سلمہ نے یہ کیفیت دیکھی دوڑ کے اس شیشی کے قریب گئی، کیا دیکھا کہ اب خاک نہیں ہے، ارے ابلتا ہوا خون ہے۔ جلدی سے ایک مرتبہ صغرا کے قریب آئی، اے بیٹی صغرا تیرا بابا مارا گیا، اے صغرا تو یتیم ہو گئی۔ کلیجے سے صغرا کو لگا لیا۔ میں کہوں گا اے صغرا بابا مارا گیا، یتیم ہو گئی، لیکن اے بی بی جب باپ کی خبر رحلت ملی تو آپ کو کسی نے تماچے نہیں لگائے، تازیانے نہیں لگائے۔ ہائے کربلا میں سکینہ ہے، ادھر باپ کا سر نوکے نیزہ پا، ادھر ظالم کے تماچے ہیں، تازیانے ہیں، یتیماں کو کوئی سہارا دینے والا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمر إلهي بحمد الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ معبود کے واسطہ اس ذکر کا، اس مسائل کا، ان فضائل کا، ان کلمات کا، اس مجلس عزا کا واسطہ
ہم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے تصدق اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما، معبود اس گھر میں اپنے رحمتوں کا نزول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم کو زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کا رب منانے کی توفیق عطا فرما۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت علیہ السلام اپنی فرش عزا کو بچھائے ہوئے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم